السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ خندق، جنگی حکمت عملی کا شاہکار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک اور کیا یہودی، سب آپ کی جان کے در پہ تھے۔ گویا سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر متفق تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا۔ لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور دشمنوں کو خوار بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ سارا عرب آپ پر بکھرا ہوا ہے، ہر طرف سے سیلاب کی طرف سے امنڈ رہا ہے، یہ مدینہ کو تہس نہس کر دے گا اور دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ اف، خدا کی پناہ، جس لشکر کے پیچھے عرب کی پوری طاقت ہو، پیارے نبی اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کی غارت گری سے محفوظ رہنے کی کیا ترکیب کریں گے اور اس کی بربادیوں کا سیلاب کیسے روکیں؟ پیارے نبی نے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ سب نے کہا مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے کچھ جنگی طریقوں سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا بہتر نہیں، ایک محفوظ جگہ پر لشکر جمع ہو، ارد گرد خندق کھود لی جائے، گڑھا کھود لیا جائے۔ پیارے نبی کو یہ رائے بہت پسند آئی، حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہ کام شروع ہو جائے۔ چنانچہ جلدی کدال پہاڑوں کا انتظام ہوا۔ بنی قریظہ کا یہودی مسلمانوں کے حلیف تھے، اس لیے خدائی کے بہت سے سامان وہاں سے بھی آ گئے اور اس طرح فوراً مسلمان اس کام میں جٹ گئے۔ مدینہ صرف ایک طرف سے کھلا ہوا تھا اور بقیہ 3 طرف سے مکانوں اور کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور اسی طرح خندق کھودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خدائی کا نقشہ آپ نے خود بنایا، پھر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کر دی۔ کام کرنے والوں میں آپ خود بھی شریک تھے اور آپ کو دیکھ کر مخلص ساتھیوں میں اور جوش پیدا ہوتا اور وہ خود ہو کر کام کرنے لگتے۔ جاڑیں کی راتیں تھیں اور 3 دن کا فاقہ بہادر مسلمان اسی عالم میں کھدائی کرتے رہتے، پیٹوں پر مٹی لاد کر کوہ صلا کے دامن میں پھینکتے اور ادھر سے پتھر ڈھو کر لاتے اور خندق کے کنارے چنے جاتے کہ ضرورت پڑے تو دشمن پر برسانے کے کام آئیں گے۔ 3,000 متبرکات خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس تک وہ بھولے ہوئے تھے اور اسی طرح کچھ ہی دنوں میں یہ کام پورا ہو گیا۔ اب مدینہ محفوظ تھا۔ مدینہ ہی سے ملی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو کوہ صلا کے نام سے مشہور ہے۔ خندق میں اور اس میں صرف 6 میل کا فاصلہ ہے اور دونوں کے درمیان ایک لمبا چوڑا میدان تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو اسی میدان میں ٹھہرایا۔ مدینہ کا بچہ جوش سے بے خود تھا۔ چنانچہ فوج روانہ ہوئی تو بھائیوں کے ساتھ 9 عمر بچے بھی ہو گئے، مگر فوج میدان میں پہنچی تو آپ نے اس کا جائزہ لیا۔ جو 15 سال سے زیادہ عمر کے تھے انہیں شرکت کی اجازت دے دی اور جو اس سے کم تھے انہیں شاباش دی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ہجرت کا 5واں سال اور ذیقعد کا مہینہ تھا۔ دشمن فوج کے ہر اول دستے مدینہ کے قریب دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ابو سفیان کو امید تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر ملیں گے، لیکن آپ وہاں نہ ملے تو اس نے فوج کو مدینہ کی طرف بڑھایا اور مدینہ کے قریب پہنچ کر اس نے پناہ ڈال دیا، لیکن غطفان اور کچھ دوسرے قبیل احد کے پاس ہی ٹھہرے۔ اب دشمن فوج کی ٹولیاں مدینہ کی طرف چلیں گے، مسلمانوں کا کچھ حال معلوم ہو، مگر وہاں پہنچی تو ایک بالکل نئی چیز دیکھی، ایسی چیز جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ان کی عقلیں حیران تھی کہ ارے یہ کیا، ارے یہ تو خندق ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق ہوتی ہے، تو کیا ہمارا لشکر اس پر نہ جا سکے گا جس کے لیے اتنا جتن کیا گیا ہے اور اتنے پاپڑ بیلے گئے ہیں؟ کیا وہ کام نہ ہو سکے گا؟ کیا یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بچ جائے گا؟ ٹولیاں لوٹ کر فوج میں آئیں اور لوگوں کو یہ نامبارک خبر سنائی۔ جس نے بھی سنا دنگ رہ گیا کہ باخدا یہ بالکل ایک نئی چال چلی ہے جس کا عرب میں تو کبھی رواج تھا نہیں۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ دشمن آ گئے ہیں، چنانچہ وہ اپنی چوکیوں پر چوکنا ہو گئے۔ کوہ صلا کے دامن میں ایک سرخ خیمہ بھی نصب کیا گیا جس میں پیارے نبی تشریف لائے اور وہاں بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا۔ اسلامی فوج 3,000 تھی، اسی کو آپ نے کئی حصوں پر تقسیم کیا۔ کچھ ٹولیاں خندق کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئیں۔ خندق کے جن حصوں پر زیادہ اندیش تھا وہاں بھی کچھ لوگوں کو پہرے پر لگایا گیا اور بقیہ فوج دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوئی۔ اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ قریش نے بہت کوشش کی کہ خندق پار کر لیں، لیکن ناکام رہے۔ جہاں بعض مسلمانوں نے اس طرح تیر برسائے کہ ان سے کچھ نہ بن پڑا، بالآخر تاب نہ لا کر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب انہوں نے خندق کے اسی پار سے تیروں کی بوچھار کر دی۔ پھر شام ہو گئی اور وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو قریش نے پھر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دن بھی ناکام رہے۔ اب وہ غصے سے بخلا گئے اور تل ملائے اور ہونٹ چباتے واپس آ گئے۔ انہیں اب یقین ہو گیا کہ ہمارا سارا کیا دھرا بڑا ہو گیا۔ آندھی طوفان کا بھی زور تھا اور سردی بھی بلا کی تھی کہ جسم کٹے جا رہے تھے اور رگوں میں خون جما جا رہا تھا، اس لیے وہ غصے سے بدحواس تھے۔ مسلسل ناکامی اور موسم کی سختی، فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جسے دیکھو یہی کہہ رہا تھا محمد اب
پر اب کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ حیہ بن خطب نے یہ حال دیکھا تو بہت ڈرا۔ اس نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے انتھک کوشش کی تھی اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے سارا انتظام کیا۔ چنانچہ وہ گھبرا اٹھا اور سوچنے لگا، اگر فوج میں یوں ہی بے دلی پھیل گئی اور سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تب تو ساری کوششیں مٹی میں مل جائیں گی۔ اس کے لیے تو فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ دوڑا ہوا ابو سفیان کے پاس آیا اور اس سے کہا، میری قوم قریظہ بھی تمہارے ساتھ اور ان کی طاقت کا حال تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابو سفیان بولا، تو دیر نہ کرو، جلدی دوڑ کر جاؤ اور ان سے کہو محمد سے معاہدہ توڑ دیں۔ اب حیہ تیزی سے بنی قریظہ کی طرف لپکا کہ کسی طرح ان کو پھیلائے، ان کو غداری پر تیار کرے، انہیں توڑ کر اپنے میں ملا لے۔ بنی قریظہ کے سردار کو محسوس ہو گیا، چنانچہ فوراً اس نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور حیہ سے ملنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ تار گیا تھا کہ حیہ کیوں آ رہا ہے۔ حیہ پہنچا تو اس نے آواز دی اور قسم دے دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ جوش دلانے کے لیے اس نے یہ بھی کہا، مجھے معلوم ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا، تمہیں ڈر ہے کہیں میں بھی پیالہ میں شریک نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر کعب کو غیرت آ گئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ حیہ نے کہا، واہ رے کعب، دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی عزت اور شہرت لے کر آیا ہوں، فوجوں کا ایک سمندر لایا ہوں، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، سارا عرب امنڈ آیا ہے، قریش اور غطفان کے بھی سردار ہیں، سب ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، نعوذ باللہ۔ سب نے وعدہ کیا ہے کہ کام تمام کیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ کعب نے کہا، باخدا تم میری ناک کٹانی چاہتے ہو؟ میں تو محمد سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب معاہدے کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی۔ محمد نے ہمیشہ میرے سے وفاداری کی ہے۔ مگر حیہ اب بھی مایوس نہ ہوا اور وہ بار بار کعب کی غیرت کو بھڑکاتا رہا۔ اس نے کہا، آج پوری قوم کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ میں، اس کی عزت بھی تمہارے ہاتھ میں اور اس کی ذلت بھی تمہارے ہاتھ میں۔ اب تم ہی سوچ لو، دیکھ لو، یہ موقع ہاتھ سے دینے کا نہیں۔ بے جھجک تم محمد کا معاہدہ توڑ دو اور فوجوں کو رستہ دو، وہ سیلاب کی طرح بھریں گے اور منٹوں میں محمد اور اس کی فوج کو خلیان کر دیں گے۔ پھر پورے عرب پر ہمارا اثر ہوگا، اپنے مذہب کے لیے بھی رستہ صاف ہو جائے گا اور مدینہ کی ساری دولت اور جائیداد پر بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اس بار کا وار بیکار نہ گیا، اس بار اس کا جادو چل گیا اور کعب اپنی مروت کو ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ ہچکچا رہا تھا اور غداری کا برا انجام اسے ستا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر کہیں قریش و غطفان ہار گئے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اپنا رستہ پکڑیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گا، پھر تو میری بری گت بنے گی اور بنو نذیر اور بنو کنکا کی طرح میں بھی ذلیل ہوں گا۔ لیکن جلدی یہ اندیشہ بھی دور ہوگا، کیونکہ حیہ نے کہا، خدا نخواستہ اگر ہم ہار گئے اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو میں خیبر چھوڑ دوں گا اور یہیں آ کر تمہارے ساتھ رہوں گا اور جو کچھ سامنے آئے گا تمہارے ساتھ جھیلوں گا۔ یہ باتیں سن کر کعب کو اب بالکل اطمینان ہو گیا اور وہ غداری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کیا تھا، حیہ کامیابی سے مسرور فوج میں پہنچا اور وہاں لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ اسے اب یقین تھا کہ فتح اپنے ہاتھ میں اور اب اس میں صرف اتنی ہی دیر ہے کہ بنی قریظہ تیار ہو لے۔ قریظہ کی غداری کی خبر آنن فانن پھیل گئی۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں کے لیے ایک نئے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ اب ان کا لشکر بھی خطرے میں تھا، رسد رادانی کے لیے بھی اب کوئی راستہ نہ تھا اور دشمن کا اندیشہ بھی بڑھ گیا تھا، کیونکہ حملے کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا تھا اور اس راستے سے دشمن کے لیے شہر میں گھسنا بالکل آسان تھا۔ پیارے نبی نے تحقیق کے لیے ایک آدمی دلایا، وہ پہنچا تو وہاں بڑی دھوم دھام تھی، ایک عجیب جوش و خروش تھا، ہر ایک جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ آپ نے اطمینان کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ کو بھیجا کہ قریظہ کے سردار سے مل کر بات کریں۔ سعد بن عبادہ خزرج کے سردار تھے اور سعد بن معاذ اوس کے، یہ قریظہ کے حلیف بھی تھے۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا، اگر خبر صحیح ہو تو آ کر چپکے سے بتانا کہ مسلمانوں میں بے دلی نہ پھیلے، ورنہ بلند آواز سے اعلان کر دینا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو بہت افسوسناک حالت دیکھی، کیونکہ وہ لوگ بے وفائی اور غداری کا فیصلہ کر چکے تھے اور سردار کی حالت تو سب سے زیادہ شرمناک تھی کہ وہ پوری بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر رہا تھا۔ اس بدبخت نے یہاں تک کہا، کون ہے اللہ کا رسول، ہم سے محمد کا کوئی عہد معاہدہ نہیں۔ یہ کلمات سن کر جانسانوں کو جوش آ گیا اور صورتحال بہت نازک ہوگی اور قریب تھا کہ جھگڑا برپا ہو جاتا، مگر سعد بن معاذ نے اپنے ساتھی کو بلایا، سنبھالا اور کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ یہ کیا، ہمارے اور ان کے تعلقات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ پھر دونوں جانسا لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور چپکے سے آپ کو صورتحال بتا دی، لیکن یہ خبر چھپنے والی کب تھی، ساری فوج میں اس کا چرچا ہو گیا اور مدینہ میں ہر طرف اس کا شہرہ ہو گیا۔ اس طرح آن کی آن میں سب پر بے دلی چھا گئی اور ہر طرف مایوسی پھیل گئی۔ جسے دیکھے یہی کہہ رہا تھا، خندق تو خوب تیار ہوئی، لیکن اب خندق سے کیا ہوتا ہے، اب تو قریظہ کے قلعے سے حملہ ہوگا، ہائے اب کیا بنے گا۔ اب محاصرہ بہت سخت تھا، دشمن مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے رہے اور اسی حال میں مسلمانوں پر کئی فاقے گزر گئے۔ بالآخر تاب نہ لا کر اور بلبلا اٹھے۔ پیارے نبی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساتھی ہمت نہ ہار جائیں، چنانچہ آپ نے غطفان کے پاس ایک آدمی بھیجا، اگر تم لوگ جنگ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ تو مدینہ کی تہائی پیداوار ہم تم کو دیں گے۔ اس پر غطفان بخوشی راضی ہو گئے اور بات پکی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آدمی بھیجے، البتہ انہوں نے تہائی کے بجائے آدھی پیداوار کا مقابلہ کیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر ابو سفیان ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ غطفان کی طرف سے آدھی پیداوار کا مطالبہ ہوا تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، آپ کی یہ خواہش ہے جب بھی تسلیم ہے، اور اگر یہ ارادہ ہم لوگوں کے خیال سے ہے تو کچھ عرض کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ
تو تم ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ اس طرح دشمن کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب ہم کافر تھے تب تو کوئی ہم سے کچھ نہ لے سکا، اور اب تو آپ کی برکت سے ہمارا درجہ بلند ہو گیا۔ اللہ کے رسول، ان کے لیے ہمارے پاس اب صرف تلوار ہے۔ پیارے نبی نے یہ ہمت دیکھی تو آپ کو اطمینان ہوا، چنانچہ آپ نے غطفان سے معاہدے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کے آدمی واپس چلے گئے۔ قبیلہ غطفان کا ایک رئیسہ نعیم بن مسعود، وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا، مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی۔ وہ چھپ کر آپ کے پاس اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لیں۔ آپ نے فرمایا، نعیم، تم تنہا آدمی ہو، جس طرح بھی ہو سکے یہ مصیبت دور کرو، اس کے لیے تم جو چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے۔ نعیم واپس آئے اور سوچنے لگے کہ کیا کروں، کس طرح دشمن میں پھوٹ ڈالوں اور کس طرح ان کے ناپاک عزائم کا ناکام کر دوں۔ دشمنوں میں اب ایک نیا جوش تھا، اب ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھے، اب انہیں سردی کی سختی کی ذرا فکر نہ تھی اور خندق کی کھدائی کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب کریزہ ان کے ساتھ تھے اور اب دل کے ارمان نکالنا آسان تھا۔ پیدل فوجیں 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھیں اور وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئی تھی کہ کہیں آ نہ جا نہ سکے اور بے بس ہو کر رہ جائیں، مگر سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمان پر بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ مسلمان سخت پریشان تھے، کیونکہ وہ بالکل